اے نبی فاروق اعظم خلیفہ، اے نبی فاروق اعظم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم روزانہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں، پیر تا جمعرات حاضر ہوتے ہیں، لیکن اب یہ چونکہ خصوصی سلسلہ ہے تو یہ متواتر جاری رہے گا، اور یہ جو ویک ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ ان کی سیرت، ان کی سوانح کے حوالے سے آپ تک بہت ہی مفید معلومات پہنچائی جا رہی ہے الحمدللہ۔ کل اس سلسلے کا آپ نے پہلا پروگرام دیکھا جس میں مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بہت خوبصورت انہوں نے ابتدائی انداز میں جو آپ کا قبیلہ ہے، جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت اور بڑی مفصل اور بڑی جامع گفتگو فرمائی۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ آگے بڑھیں گے اور اس سلسلے میں ان کے مختلف فضائل، خصائل، شمائل اور دیگر آپ کی جو دینی خدمات اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور یہ ARYQ TV کے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں خوبصورت کوشش ہے کہ جس میں خلیفۃ المسلمین کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات علامہ لیاقت حسین صاحب۔ ممتاز و معروف شخصیت ہے اور ماشاءاللہ بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں، دینی اور عصری علوم کا بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف ایک ایسے روحانی اسکالر کہ جنہیں سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، سبھی احترام کرتے ہیں، سبھی آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب دام ظلہ ہمارے مہمان ہیں، اور آج میں اپنے پینل میں آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عہد حاضر کی وہ ممتاز و معروف شخصیت، وہ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر جن کی گفتگو بہت پسند کی جاتی ہے، جن کے جوابات کو بہت پسند کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھتے ہیں دینی اور عصری علوم کا، اور تاریخ کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ہمارے آج مہمان ہیں۔ تیسرے گیسٹ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز کرتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مختلف القابات ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے، اس حوالے سے اس لقب کا سبب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، اور میں آپ کو بھی اور ARY کی ساری ٹیم کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر نئی نسل کے لیے، نیو جنریشن کے لیے اپنے اکابرین، اپنے اسلاف اور خاص طور پر صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے تمام معاملات کو جو قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے جیسے کہ کل بھی بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، خاص طور پر لقب کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے، چونکہ لقب آپ کا اس سے متصل ہے کہ جو آپ کا ایمان لانا ہے، خاص طور پر آپ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو یا مالک و مولا تجھے محبوب ہے، اور دوسری حدیث کے اندر آیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و تائید اور تقویت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وہ دعا شرف قبولیت فرمائی، اس دعا کو قبول فرمایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام اسی طور پر لاتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ تلوار لے کر نکلے تھے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن جب بہن کا سنا، اپنے بہنوئی کا سنا، ان کے گھر پر گئے تو اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور قرآن کے وہ اثرات، اصل جو چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں ان تمام مراحل کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے اور گلے سے لگا لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا آپ کا جو عرض کرنا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل حق پر ہیں۔
اللہ عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ خفیہ اور یہ پوشیدہ عبادت کیوں؟ علل اعلان حرم میں جا کر. اللہ تو پہلی مرتبہ مسلمانوں کی جماعت نکلتی ہے جو علل اعلان خانہ کعبہ کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی اور اپنی جبین نیاز کو جھکانے کے لیے جاتے ہیں. کیا بات. تو ایک جماعت کے اندر اسد اللہ و اسد رسول اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ، اور دوسری جماعت کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ. تو یہ وہ موقع ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ لقب عطا فرمایا. کیا بات. کہ اے عمر تم نے تو آج حق و باطل کو جدا کر دیا. اللہ یہ وہ سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کیا کہنا. فاروق اعظم کہا جاتا ہے. کیا کہنا کیا کہنا. اور قبول اسلام کے حوالے سے چونکہ کل بھی گفتگو ہوئی، اچھا ہے کہ علامہ صاحب نے آج اس کو دوبارہ دہرا دیا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. علامہ اقبال نے جو یہ شعر کہا ہے، اور جب ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام کے واقعے کو پڑھتے ہیں تو یہ شعر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ جیسا ہے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ جب آپ نے قبول اسلام کیا تو اس سے قبل خفیہ طور پر عبادت کی جاتی تھی، اس کے بعد علل اعلان کی گئی. چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ منصب اور وہ مرتبہ قبول اسلام سے پہلے بھی عطا فرمایا تھا اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اور قبول اسلام کے بعد اسلام کو تقویت ملی. تو وہ جو ماحول تھا، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے فرمائیے کہ آپ کے قبول اسلام کے بعد جو اسلام کو تقویت ملی اور مسلمان جو ہیں وہ علل اعلان اپنی عبادات کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل بھی ایک باروب شخصیت، یعنی پورے قبیلے پر ان کا ایک روب تھا، ایک بھاری بھرکم شخصیت جسے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی آپ پہنچ جاتے کسی کو آپ کے سامنے بولنے کی جرات نہ ہوتی. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ ایک ایسی شخصیت کا اسلام میں داخل ہونا یقیناً اسلام کی تقویت کا باعث ہوگا. اور یہی ہوا کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. وجہ کیا تھی کہ کافروں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی. جہاں وہ دیکھتے کہ کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی بھی ایسے شخص کہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ سمجھے کہ اس کی زندگی محال ہو جاتی تھی. اب جب آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام سے آپ کی ذات سے اسلام کو تقویت ملی، تو آپ نے علل اعلان جا کر وہاں پر یعنی حرم میں نماز اپنے اسلام کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد علل اعلان مسلمانوں نے قبول اسلام کے بعد حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام کے بعد وہاں نماز ادا کی، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کر ان کو روک دے. اللہ. وجہ کیا تھی کہ آپ کا ایک رعب، ایک دبدبہ تھا. اچھا وہ تو اس خیال میں تھے کہ یہ تو اب گئے ہیں جا کر، یہ تو معاذ اللہ ان کو ختم کر آئیں گے، لیکن یہاں پر تو ظاہر سرکار کی ایک نگاہ پڑنی تھی کہ دل کی دنیا بدل گئی. گئے تھے سر لینے کے لیے اور سر دے کر آ گئے، اپنے خود سر جھکا دیا. تو اسلام کو آپ کی ذات سے جو تقویت ملی اور مسلمانوں کو جو تقویت ملی، اس کا اثر یہ ہوا کہ کافروں پر ایک رعب طاری ہو گیا، اور ان میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو روک سکے. جس طرح کہ آپ کی ہجرت میں کہ اب کوئی جو ہے رات کی تاریکی میں ہجرت کر رہا ہے، کوئی شام میں ہجرت کر رہا ہے، اور آپ کی کیفیت کیا ہے کہ علل اعلان کہ میں ہجرت کر رہا ہوں. اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو مجھے روک کر دیکھیے. یعنی ایسی جرات اور بہادری، جب اسلام سے پہلے جرات اور بہادری تھی، تو جو اسلام قبول کر چکا تو اس کے دل میں سوائے اللہ کے اور کس کا ڈر. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. اس وجہ سے کیا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے اسلام کی دولت آپ کے سینے میں آئی، اور اس کے بعد یہ فخر آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں نے علل اعلان نماز ادا کی اور اسلام کا اظہار کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے بھی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کی سوانے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علمی حوالے سے بھی ایک بہت بلند مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی کہ عبرانی زبان کے حوالے سے، آگہی کے حوالے سے عبرانی زبان سے بھی آپ کو شغف تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ نسب دانی کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ نسب دانی کے حوالے سے آپ بہت زیادہ آگہی رکھتے تھے. اس کے علاوہ شاعری کے اعتبار سے، تحریر و تقریر کے حوالے سے کئی شعبے ایسے ہیں کہ جو آپ کو ممیز و ممتاز کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمہ جہت ہے. ہمہ جہت. اور جس پہلو کو آپ دیکھیے، ہر پہلو میں ان کی علمیت اور ان کی وفاداری
اور ان کی عقیدت نظر آتی ہے۔ یوں تو عرب کا ایک امتیازی رویہ یہ رہا کہ عرب ذہین ترین اشخاص ان کو سمجھتے تھے جو شاعری جانتے ہوں، لیکن ظاہر محمل شاعری بھی ہوتی تھی عرب میں، بے معنی شاعری بھی ہوتی تھی، اور قرآن نے تو الشعراء یتبعون الغاوون کہہ کر بھی بتلا دیا کہ ان کا رویے کیا ہیں۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علماء کرام نے جو بات لکھی ہے وہ بڑی توجہ کی ہے، وہ یہ کہ کوئی موقع ایسا نہ ہوتا تھا کہ جس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر محل بر وقت مناسبت کے ساتھ اخلاقی گفتگو میں اخلاقی شاعری نہ کرتے ہوں۔ دو تین چار اشعار، یہاں تک کہ مصر کے بڑے بڑے جو اسکالرز لکھنے والے ہیں انہوں نے جو تحقیق کی، انہوں نے یہ کہا کہ خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ اشعار کہنے والی شخصیت اور اصلاح کرنے والی شخصیت وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ کیا کہنا؟ نسب کے اعتبار سے یہ عالم کہ آپ علم الانساب کے ماہر تھے، اور آپ ایک ایک نام کی اور ایک ایک حرف کی جو حرکی کیفیت تھی اور حروف کی ترتیب تھی اس سے یہ بتلا دیتے تھے کہ فلاں فرد کا کس نسب سے تعلق ہے یا نہیں ہے، اس باریکی کو سمجھتے تھے، جس کو آپ آج کی دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ جناب علم الاسانید یا علم السند یا علم الانساب۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے علمی خدمت کی، کیونکہ آپ نے گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ علم کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو آپ نے تمام صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جن جن علاقوں میں جن جن جگہوں پر فتوحات ہو رہی ہیں ان علاقوں میں جائیں، اور گورنرز کو یا عمال کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ مساجد قائم کریں زیادہ سے زیادہ۔ کیا بات، سبحان۔ اب اس مسجد کو آپ کلچرل سینٹر کہہ لیجئے، اس مسجد کو آپ تربیتی ادارے کہہ لیجئے، 1200 مساجد ابتدائی دور میں قائم کی گئیں۔ بصرہ، کوفہ، شام اور جو نواحی علاقے تھے، یہاں تک کہ ایران تک اور اوپری حصوں میں مکران تک، بعض علماء نے یہ لکھا کہ جو علم کی شمع روشن ہوئی ہے کیا بات ہے ڈاکٹر وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت خوبصورت، بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ذکر ہوا، اور یہ فرمائیے کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی بلند کردار ہوا کرتا ہے۔ اب آپ کا کردار اتنا بلند ہے، اس میں اتنی جہتیں ہیں، اتنے زاویے ہیں کہ اس پر بھی اگر ہم ایک مکمل پروگرام کریں تو بھی میں سمجھتا ہوں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ کچھ فرمائیں گے ان کے اخلاق و کردار کے حوالے سے؟ بالکل، یہ ایک عبقری شخصیت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ذکر کیا، ہمارے فضلاء نے، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قریش کے اندر آپ بڑے معزز تھے، اور خاص طور پر سفارت کے حوالے سے بڑا آپ کو تجربہ تھا۔ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ گھڑ سواری کیا کرتے تھے، تیر اندازی کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، پہلوانی کرتے تھے، یعنی جتنے بھی شعبہ جات ہیں زندگی کے، یعنی یہ تو دنیاوی اعتبار سے ایک کامل شخص کے اندر جو ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے آپ دین کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینداری بہت عطا فرمائی تھی، جیسے کہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خواب کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا کہ وہ قمیص پہنے ہوئے، فرمایا کسی کی قمیص اس کے سینے تک تھی، کسی کے نیچے تک تھی، فرمایا اچانک میرے سامنے میرے عمر آتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کی قمیص زمین پر لٹک رہی تھی اور زمین سے لگی ہوئی تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قمیص سے کیا تعبیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد دینداری ہے۔ اللہ۔ ایک دوسرے خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے حوالے سے کہ ان کے ناخن سے بھی دودھ باہر آ رہا تھا، تو فرمایا کہ یہ علم مراد ہے۔ تو علم کے اعتبار سے دیکھیں آپ، دینداری کے اعتبار سے دیکھیں آپ، زہد و تقوی کے اعتبار سے دیکھیں آپ امیر المومنین ہیں لیکن زمین پر بیٹھے ہوئے اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، امیر المومنین ہیں اور آپ کے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے، امیر المومنین ہے لیکن آپ مال غنیمت سے ایک مزدور جتنا حصہ وصول کر رہے ہیں اپنا نظام زندگی چلانے کے لیے۔ تو یہ تمام کے تمام زہد و تقوی کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، یعنی
عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو منصب مل جائے، کسی کو مقام مل جائے تو انسان جو ہے وہ آمر مطلق بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں طبیعت کے اندر سختی تھی نظام حکومت چلانے کے لیے، عمال کے لیے، گورنر حضرات کے لیے، لیکن وہاں پر اپنی ذات کو سب سے پہلے پیش کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو سب نے کہا کہ آپ نے اتنا سخت معیار قائم کیا اپنے بعد والوں کے لیے، ایک مشکل ترین معیار، اس پر چلنا بہت مشکل ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں۔ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خاص طور پر عطا فرمائی تھی کہ ایک ذہانت اور فطانت اور ایک نظر جو ہوتی ہے، وہ جو حضور نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فراست عطا فرمائی، فرمایا کہ اگر میری امت کے اندر فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مُحَدَّثٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، فرمایا میری امت کے اندر اگر کوئی محدث ہو کہ جو زبان ملائکہ کی زبان سے گفتگو کرے تو فرمایا وہ میرا عمر ہوگا، کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا میری عمر کی زبان پر اور دل پر حق ہی جاری ہوتا ہے۔ فرمایا عمر جن راہوں سے گزر جاتا ہے، فرمایا ان راہوں سے بھی شیاطین بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے شیخ محقق نے مدارج النبوت کے اندر بڑی خوبصورت فارسی کے اندر نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بمنست ومن بعمرم وحق بعمرست ہر جا کے باشد، فرمایا میں عمر سے ہوں اور عمر مجھ سے ہے، اور حق عمر کے ساتھ ہے، عمر جہاں پر بھی ہوں۔ یعنی ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی حضور کے فیصلے کو نہ مانے تو عمر کی تلوار نکل آتی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، حضور فرماتے میرا عمر کسی ایمان والے کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور ایک طرف جب قمیص کا معاملہ آتا ہے، دوسرے صلح حدیبیہ کا معاملہ آتا ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ان کا جلال، ان کا وہ طبیعت کا اپنی جگہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کمال درجہ رکھتے ہیں۔ تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، کسی بھی مقام کے اعتبار سے دیکھیں، علم کے اعتبار سے دیکھیں، دینداری کے اعتبار سے دیکھیں، زہد و تقوی کے اعتبار سے دیکھیں، فراست کے اعتبار سے دیکھیں کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، خطبہ دے رہے ہیں لیکن نگاہ اٹھ کر کہاں جا رہی ہے۔ یہ سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شخصیت کے اندر مجتمع فرمایا۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جب کسی شخصیت پر ہم بات کرتے ہیں تو جو عائلی زندگی ہوتی ہے وہ رویے بھی بڑے اہم ہوا کرتے ہیں، تو عائلی زندگی کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی ازواج اور اولاد کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، اور ان کے ساتھ جو آپ کی شفقت تھی اس تعلق سے کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیں، انسان کا ایک ظاہر اور ایک باطن، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو بڑی یعنی احترام کی شخصیت اور لوگوں کے ساتھ بڑے خلیق اور بہت ہی منکسر المزاج، لیکن جب گھر میں دیکھیں تو یعنی اس کے بالکل ہی برعکس۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کیفیت آپ کے باہر ہے اس سے زیادہ جو سختی یعنی ہے وہ گھر میں ہے۔ اور سختی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ظلم ستم یہ ہو، یعنی جو شریعت کی پابندی ایڈمنسٹریٹولی بہت، جی ہاں بالکل، جو شریعت کی پابندی آپ باہر خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے یعنی لوگوں پر آپ نے ایک رعب اور ایک دبدبے کے ساتھ آپ نے اس کو قائم کر رکھا ہے، اس سے زیادہ شریعت کی سختی کے ساتھ پابندی اپنی ازواج مطہرات، اپنے اہل و عیال، ان سب پر۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے خود عمل، ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، یعنی بچوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود نہ پڑھیں، بچوں کو جھوٹ نہ بولنے کا کہیں اور خود بولیں۔ تو آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ پہلے استقامت کے ساتھ خود شریعت پر عمل، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اور اس کے بعد پھر باہر کے جو مسلمان ہیں یعنی اپنی عائلی زندگی کے باہر۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی زبان میں اثر تھا، اور زبان میں ایسا اثر تھا کہ جو زبان مبارک سے نکل گیا وہی ہو گیا، اور آپ کا ایک تجدیدی ذہن تھا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی رائے وحی الہی کے موافق۔ واہ واہ، کتنی آیتیں، یعنی علامہ ابن حجر ہیتمی نے 17 آیتیں ایسی گنوائیں کہ جو آپ کی رائے کے حق میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے 20 کا عدد بتایا کہ ایسی تلاش کے بعد 20 آیتیں ایسی ہیں جو آپ کی رائے کے موافق، یعنی آپ نے کسی مسئلے میں رائے دی اور وحی الہی، وحی ربانی اس کے حق میں نازل ہو۔ تو یہ کیفیت آپ کی کہ ظاہری اور باطنی، یعنی ظاہر اور باطن ایک، جیسے گھر کے اندر ایسے گھر کے باہر، جیسے باہر ویسے ہی اندر۔ اور یہی ایک انسان کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ گھر والے جس نظر سے دیکھیں باہر والے بھی اسی نظر سے، اور باہر والے جس احترام سے دیکھتے ہیں گھر والے اس سے زیادہ احترام سے، یعنی اس آدمی کا ظاہر اور باطن ایک، تو وہ پھر ایک مکمل شخصیت۔ کیا ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، تو ایک شدت ہے آپ کے اس میں، ایک ایڈمنسٹریٹیولی آپ اس میں جو ہے ایک سخت مزاج، سخت گیر انسان ذات۔ لیکن کیا اسلام کے قبول کرنے کے بعد بھی وہ کیفیت آپ کی برقرار رہی یا کچھ اس میں تبدیلی آئی؟ بات یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اس کو ہم نے صرف ایک ہی اعتبار سے دیکھا کہ بہت سخت گیر ہیں، بہت سخت گیر ہیں۔ ہم دوسرے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے کہ ان کی اگر یہ شدت اور سختی نہ ہوتی تو معاملات کہیں سے کہیں نکل جاتے، کہیں چلے، کیا کہنے، واہ واہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی صفت نے ابتدائی طور پر دین اسلام کو مضبوط کیا، اور جس طرح کے واقعات میں بھی اور احادیث میں بھی حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کان غیوراً، بہت غیرت مند تھے۔ پھر اس کے بعد کان وقافاً عند کتاب اللہ، ایسے کہ اللہ کی کتاب سے سر منہ کہیں تجاوز نہیں کرتے تھے، جو احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ اب ان کے مزاج کا ایک حصہ تھا، جیسے کہ حضرت علامہ یاقوت صاحب دامت البرکاتہ العالیہ نے پہلے بھی فرمایا تھا ابتدائیے میں، کہ وہ جو ایک پس منظر تھا خاندانی اور جو ان کی شخصیت کا حصہ تھا، اگر وہ اس طرح نہ ہوتے تو ایک قطار جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چاہ رہے تھے، دو قطاروں کے بیچ میں کہ ایک طرف حضرت حمزہ ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جس طرح سے وہ دھول اڑ رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ وہ کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں اور وہ اعلان ہو رہا ہے کہ جناب دین اسلام اب آ گیا ہے اور جاء الحق و زہق الباطل، اور اس اعتبار سے حق و باطل کے معرکے میں عمر کی جو شدت ہے وہ یہ نظر آتی ہے۔ لیکن دوسری جانب میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے ان پر، اور جو 100 نامور لوگ ہیں اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو جو بیان کیا گیا ہے، ایک بہت ہی مدبر، بہت ہی ٹالرنس والی شخصیت اور بہت زیادہ عدل کے ساتھ ساتھ لوگوں کا خیال کرنے والی شخصیت۔ اسی لیے ایک واقعہ جس میں یہ آیا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی مہر کے معاملے پر، مہر کے معاملے میں، اور اس نے کتنی آسانی کے ساتھ ایک بات کہی ہے، کیا شدت تھی۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شدت ہوتی یا نفس ہوتا یا مزاج ہوتا ہے امیر المومنین، اپنے وقت کے امیر المومنین۔ اور پھر دوسری بات دیکھیے آپ، انصاف پسندی کا کیا عالم ہے اور مزاج کا کیا عالم ہے، شدت نہیں بلکہ نرمی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے پوچھنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں کہ میری تدفین ان کے حجرے میں ہو، اور اس کے بعد یہ کہا کہ امیر المومنین کی اصطلاح استعمال نہ کرنا، امیر المومنین مت کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو بارے دیگر پوچھنا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ پھر آپ دیکھیے جس طرح سے انہوں نے مدد کی ہے اور جس طرح وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، امیر المومنین ہیں لیکن جو سفراء ہیں یا سفیر باہر کے آتے وہ انہی سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کے امیر المومنین کہاں ہیں، تو سادگی کا کیا عالم، اور محبت کا یہ عالم کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا، اس لیے بوسہ نہیں دے رہا کہ تو جنت سے اتارا گیا۔ یہ مزاج کی کیا ہے، یہ مزاج کی نرمی ہے اور یہ محبت عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ساتھ ہی ساتھ سب کیا لوگ نہیں جانتے، جیسے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات، بدر کے معاملات ہوں، پھر اس کے بعد استشہاد، پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو الہام ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مرتبہ کے اعتبار سے، اور ان سب چیزوں سے نکلنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ابو بکر صدیق کی اور عمر کی جو پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، شیخین کریمین کا ذکر آ گیا، اور جہاں شیخین کریمین کے حوالے سے ہمیں روایات ملتی ہیں ان میں یہ ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عظیم فضائل ہمیں نظر آتے ہیں مختلف کتب میں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ روشنی میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے گفتگو کر رہے تھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ذکر فرما رہے تھے۔
دیکھیں سختی ایک ہوتی ہے انسان کی انانیت کی، انسان کی ذاتیات کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے بلکہ کسی بھی خلفائے راشدین میں سے، صحابہ کرام میں سے، ولا کائنات کے جیسے واقعات ملتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذات کا کبھی بھی سوال ہوا اس پر کبھی برہم نہیں ہوا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر مشہور روایت ہے کہ آپ کے کرتے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کپڑا تقسیم ہوا ہے، اس کپڑے سے آپ کا کرتا تو نہیں بن سکتا، آپ نے کیسے کرتا بنا لیا، آپ کیسے لے کر آئے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، میں تو مستثنا ہوں اس سے۔ جیسے ہمارے یہاں گفتگو بڑی چلی تھی ملک کے اندر کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ایگزمپشن حاصل ہوتا ہے اور وہ مستثنا ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی مستثنا نہیں، استثناء کا تصور نہیں، استثناء کا تصور نہیں، ہر ایک مسئولیت کے اندر وہیں پر کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اب چونکہ مجھ سے عدل کا معیار ایک ہے، عدل کا معیار ہے، عدل کا معیار، آپ نے فرمایا اب چونکہ مجھ سے سوال ہوا ہے اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا کپڑا اور میرے بابا جان کا کپڑا ملا کر ہم نے، آپ یہاں دیکھیں دراز قد تھے، آپ یہاں دیکھیں کہ اب آپ کی سختی نہیں ہے، اب آپ بالکل نرم ہو گئے، عام آدمی کی طرح ہو گئے۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے اپنے باغ کے اندر، آپ نے دیکھا کہ شخص بالکل دھوپ کے اندر دو اونٹوں کو ہانکتا ہوا لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تو امیر المومنین آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ فرمایا یہ صدقے کے اونٹ تھے، نکل گئے تھے۔ میں نے کہا کہ نقصان ہو جائے گا تو میں اٹھ کے خود ان کو پکڑنے کے لیے آ گیا۔ کہا حضور کسی خادم کو بلائیں، کسی غلام کو بلائیں، آپ یہاں پر آئیں بیٹھیں چھاؤں کے اندر آ کے۔ فرمایا نہیں، عمر اپنے ہاتھ سے کام کرے گی۔ اللہ۔ دوسرا دیکھیں اسلام کی نورانیت اور برکت کبھی بھی طاقت کے ذریعے نہیں پھیلی۔ آپ نے صرف طاقت یا بندوق کے یا روب کے زور پر اسلام قائم نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں اتارا۔ اللہ، وہ جو بچوں کو بھی نصاب کے اندر کتاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جو ماں اور بیٹی رات کو گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ پانی ڈال دو، وہ کہتے نہیں، امیر المومنین نے منع کیا۔ آپ دیکھیں محبت سے ڈالا آپ نے، فرمایا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، فرمایا خدا تو دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ آپ فرمایا کہ اس گھر کو دیکھ لو ذرا، یہ بچی مجھے چاہیے، اپنی بہو چاہیے مجھے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا امیر المومنین کے گھر اور گواروں کی بچی۔ ابھی تو ہمارے یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، پیسہ کیا ہے، طاقت کیا ہے، دولت کیا ہے، لیکن آپ نے تقوی کی بنیاد پر اس بچی کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر، امیر المومنین کے گھر پر وہ گواروں کی بچی آ جاتی ہے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ تو آپ کی سختی جو تھی وہ اپنی ذات تک نہیں تھی۔ آپ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، غلام ساتھ ہے، آپ ساتھ ہیں، فرمایا طے کر لیا کہ تم بھی سفر کرو گے، تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تم بھی سواری پر بیٹھو گے۔ چلتے چلتے آخر کے اندر بیت المقدس کے اندر جب داخل ہونے لگے تو غلام کی باری تھی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں، آپ داخل ہوتے ہیں اور غلام جو ہے وہ سواری پر بیٹھا اور آپ کی باری ہے کہ آپ نیچے، آپ کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ فاتح ہو کر جا رہے ہیں، فرمایا کپڑوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی۔ فرمایا ایک وہ وقت تھا کہ میرے والد مجھے چند اونٹ دے کے بیچتے تھے، وہ بھی ہم سے قابو نہیں آتے۔ فرمایا یہ غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر و بر کو ہمارے تابع کر دیا۔ تو ذات کا ان کا کبھی بھی انانیت نہیں تھی، اور جہاں جیسے انتظام کی بات ہوئی تو اس کے اعتبار سے شداء علی الکفار رحماء بینہم کی کیا کہنا علامہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے اس کی تفہیم فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب کی جانب جائیں گے اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک معیار قائم کیا، پھر آپ مینارہ عدل کے طور پر آپ پوری دنیا کے سامنے آج موجود ہے آپ کی سوانح۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے کہ آپ جبل احد پہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، اور فرط مسرت سے جبل احد جو ہے وہ سرمست ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے احد ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اور ایک وابستگی ہے اور ایک غلامی کا توق آپ کے گلے میں جو ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور پرنور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور تعلق، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے دور خلافت میں شہر مدائن فتح ہوتا ہے، وہاں سے مال غنیمت آیا، تو سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں یا امیر المومنین ہمارا حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہمیں عطا کیجیے۔ تو آپ نے 1000 درہم بڑے شہزادے کو عطا کیا اور فرمایا بالبرکت والکرام، عزت احترام کے ساتھ وہ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی فرمایا، 1000 درہم ان کو بھی ادب احترام کے ساتھ عطا کیے، چلے گئے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، یا امیر المومنین میرا حصہ، ان کو 500 درہم دی۔ تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے؟
ان دونوں کو آپ نے 1000 درہم اور مجھے 500 درہم. میں تو سرکار کے عہد مبارک میں جوان تھا, میں جہاد کرتا تھا, اور یہ دونوں تو چھوٹے تھے, مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. اب آپ ان کا جواب دیکھیے, عاشق رسول کا جواب, اور سرکار سے جو تعلق اور محبت اور ان کی آل سے محبت کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا پہلے وہ مقام تو حاصل کر لو جو ان کو حاصل, کیا بات, اس کے بعد 1000 درہم کا مطالبہ کرنا. کیا ارے ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار, ان کا باپ عرب کے مردوں کا سردار, ان کے نانا تمام نبیوں کے سردار, اور وہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار. پہلے وہ مقام حاصل کر لو, اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کرنا. تو یہ ان کی محبت اور عقیدت تھی حضور کی آل سے, اور تعلق وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کہ آپ دیکھیں کہ بدر میں اپنے رشتہ داروں کو اپنی تلوار سے ختم کر دیا, صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو افضلیت دی, نہ اپنی ذات کو, نہ اپنی اولاد کو, نہ اپنے مال کو, کسی چیز کو نہیں, محبت رسول پر سب کچھ قربان کر دیا. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے اسی سوال سے ضمن ایک سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اور ایک حضور علیہ السلام سے جو محبت کا رشتہ ہے, ایک آپ کے اہل بیت کے ساتھ آپ کا تعلق اور محبت کا رشتہ ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ علماء کرام نے کی ہے, اور جو عقیدت و محبت کا اور جو وارستگی کی کیفیت کو بیان کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ اگر اس درجہ محبت نہ ہوتی نا تو وہ تاجدار مدینہ کے قدموں میں آرام نہ فرما رہے ہوتے. قبولیت کا یہ وہ درجہ ہے, یہ وہ مقام معراج ہے جناب, یہ وہ درجہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی انہیں عطا فرمایا, اور دیکھنے والوں کو بھی کہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں جائیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام ضرور پیش کریں. اور دوسری بات ایک عرض کروں میں, وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عقیدت و محبت اہل بیت سے تھی اور ہے, وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اور کیسے پوشیدہ ہو, ایک تو وہ واقعہ بہت مشہور ہے, طبالت کا اگر باعث نہ ہو تو صرف اتنا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے, اور جس طرح سے مخاطبت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکالمہ ہے, جو گفتگو ہے, اور حضرت امام حسین کا یہ کہنا کہ تم ہمارے غلام ہو, اور اس کے بعد پھر ان کا اپنے والد کے پاس جانا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ غلام کا لفظ استعمال کیا, تو انہوں نے کہا جا کر لکھوا لو, یہ سند ہے جو کل قیامت کے دن کام آئے گی. اور پھر دوسری بات ایک اور بھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ گیا ام کلثوم کے لیے, اور اس کے بعد پھر نہیں ہوا. اس کے بعد مشورہ جب دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ اہل بیت سے تعلق اور مضبوط ہوگا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رشتہ ڈالو. اور رشتہ گیا, اور رشتہ ڈلنے کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں آئیں, اور اس کے بعد 2 اولادیں ہوئیں, اور یہ قربت اور یہ رشتہ نسبت کا جو تھا یہ اتنا مضبوط ہوا کہ اہل بیت کے خانوادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ نور سبحان اللہ وہ منکشف ہو کر ان کے گھر میں آ گیا, اور اس طرح سے ان کے گھر میں اہل بیت کا چراغ روشن. کیا کریں ڈاکٹر صاحب, اب بہت کم وقت رہ گیا, میں چاہوں گا 2 جملوں میں پیغام دے دیجئے کہ ARYQ TV کی اس کوشش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ, یہ تو ARYQ TV کی صرف یہی کوشش اور کاوش کیا ہے, میرا خیال ہے کوئی پل ایسا نہیں کہ جب یہ QTV اپنی محبتوں کے نذرانے اہل بیت کی نظر نہ کرتے ہو, تاجدار مدینہ کی غلامی کا حق ادا نہ کرتا ہو یہ QTV, اور علماء کرام اپنی عقیدتوں محبتوں میں خلفائے راشدین کو اور اولیاء کاملین کو نہ یاد رکھتے ہیں, اور یہ ان کے نظر اور دعاؤں کا اثر ہے کہ QTV دن بدن الحمدللہ ہر گھر میں تدریس کے عمل کی صورت میں جاری ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ فرمائیں گے؟ جی, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایسے ایام آتے ہیں, یعنی اس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, بزرگان دین کے ایام ہوں, جیسے رجب ہیں, خواجہ صاحب کا مہینہ ہے, حضرت محبوب الہی کا, اور یہ بزرگان یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, جس کا بھی آتا ہے QTV پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ ان کے تمام فضائل, ان کے مناقب, محاسن, شمائل, یہ سب بڑے ایک نظم و ضبط کے ساتھ اور جید علماء کو بلا کر یہ پروگرام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کاوش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ صاحب آپ کے چند جملوں کا منتظر. نہیں, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی, اور ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہوں گے
کہ میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن کسی کی برسی ہوتی ہے، کوئی فنکار، کوئی اداکار فلاں، تو صبح سے شام تک ہر آدھے گھنٹے کے بلیٹن کے اندر جو ہے اتنا ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، بچوں کو، یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سیرت اور جن کا کردار ہمارے بچوں تک اور امت تک پہنچانے کی ضرورت ہے. لیکن کیو ٹی وی کر رہا ہے، اے آر وائی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب میڈیا کی ذمہ داری ہے اور سب کا یہ یہ وطن عزیز اللہ نے ہمیں عطا ہی اس لیے کی ہے اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہم. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ لوگوں نے جوابات عنایت فرمائے. اور ناظرین گرامی انشاءاللہ کل بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. کل عہد فاروقی کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. کل اس میں ہونے والی وہ اصلاحات کے اور بہت سی اولیات ہیں آپ کے عہد مبارک کی، ایک بہت سنہرا دور تاریخ اسلام کا کہ جسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی انسانی تاریخ، اور ایک ایسا دور کہ جو اسلامی تاریخ کا روشن ترین دور شمار کیا جاتا ہے اور شمار کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. اس حوالے سے کل بات کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خلیفہ نبی فاروق اعظم، خلیفہ نبی فاروق اعظم.